السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ فاتحہ یہ نبوت کے ابتدائی دور میں ایک ہی مرتبہ مکمل طور پر نازل ہوئی۔ یہ سورت مکی ہے۔ تفسیر عزیزی میں اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ میں اتری، اور اس کے اترنے کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنگل میں جاتا تھا، ایک آواز میرے کان میں آتی تھی کہ کوئی شخص کہتا تھا یا محمد، اور میں دیکھتا تھا کہ ایک تخت ہے جو آسمان اور زمین میں درمیان میں معلق ہے، اور اس پر ایک شخص نورانی بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس آواز سے خوفزدہ ہوتا تھا۔ جب یہ ماجرا کئی بار دیکھا تو ورقہ بن نوفل سے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بھائی تھے اور توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس حال کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ آئندہ جب آپ وہ آواز سنیں تو خوفزدہ نہ ہو اور کان لگا کر سنیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور پھر دوسری مرتبہ کہا الحمدللہ رب العالمین، آخری سورت تک پڑھی گئی۔ اس سورت کے کلمات 25 ہیں اور حروف اس کے 113 ہیں، اور اس کی آیات 7 ہیں۔ سورت کے جیسے کہ اسماء میں نے سینڈ کیے، وقت کی کمی کے باعث لیکچر لمبا ہو جائے گا، میں وہ نام یاد دہراؤں گی نہیں، صرف ان کی دلیل یا اس کی فضیلت آپ کو بیان کروں گی۔ پہلا اس کا نام سورت فاتحہ، رحمت اور حکمت کے خزانے کھولنے والی۔ قرآن کریم کی یہ نہایت اہم ابتدائی صورت ہے جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورت فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی ابتدا کرنے والی، شروع آغاز کرنے والی۔ چونکہ یہ صورت قرآن کریم کے شروع میں آتی ہے، اس لیے قرآن مجید کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا مشہور نام فاتحہ ہے۔ نماز اسی سے شروع کی جاتی ہے، اور ہر نماز میں خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو، اس صورت کی تلاوت کو واجب قرار دیا گیا۔ ایک اس کا نام سورت صلاۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آگے یہ پوری حدیث آپ کو بھی تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورت فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے، اس لیے اس سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اسے سورت شفا بھی کہتے ہیں، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تیراک ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورت فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے۔ سورت راقیہ، حضرت ابو سعید نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو دم کر کے پڑھا تو وہ اچھا ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ راقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونک مارنے والی سورت؟ اسے اساس القرآن بھی کہتے ہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ اساس القرآن ہے، یعنی قرآن کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ واقعہ بھی کہتے ہیں، سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں اس کا نام واقعہ ہے۔ کافیہ بھی سے کہا جاتا ہے۔ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا نام کافیہ ہے، اس لیے کہ اپنے علاوہ سب کی کفایت کرتی ہے۔ سبع مثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی اور کوئی صورت نہیں۔ یہ سبع مثانی ہے۔ قرآن عظیم بھی اسے کہا گیا۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا سنو، قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ اسے نور بھی کہا گیا۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو کبھی نہیں کھلا تھا۔
پھر وہاں سے ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، ایک ایک حرف پر نور ہے۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر 9 ہزاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب کہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ ایک اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کیا، اس کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندوں کے لیے، اور میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جس کی وہ طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری خوب حمد و ثنا کی۔ بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت کا اظہار کیا۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی والعبد ما سأل، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور میرے بندے کے لیے میرے پاس وہ چیز موجود ہے جس کی درخواست کرے۔ اور جب وہ ولد ضالین تک کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی تمام درخواستیں مقبول ہوئیں، اور اس کے علاوہ جو بھی وہ مانگے گا منظور ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ فاتحۃ الکتاب بھی سے کہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر میں تمہیں بہترین صورت کی جو قرآن میں نازل ہوئی خبر دوں؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا وہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ فاتحۃ الکتاب سوائے موت کے ہر مرض کی دعا ہے۔ سورۃ کنز بھی اس کو کہا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت اس خزانے سے نازل ہوئی جو عرش کے نیچے ہے۔ ام القرآن بھی اسے کہا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے اور ناتمام ہے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا دل میں چپ کے پڑھ لو، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو سورۃ فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دی ہے۔ مختصر سی تفسیر اس کی آپ کو بتائی ہے، ورنہ بہت لینتھی ہے، بہت گہری ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت تیز بولنے کا مقصد یہ ہے کہ شارٹ کلپ میں آپ کو کچھ انفارمیشن قرآن کے بارے میں مل جائے۔ سورۃ فاتحہ کی نہایت اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جگہ پاتی ہے۔ اسی اصول کے مطابق قرآن کی 114 صورتوں میں سے یہ شرف سورۃ فاتحہ کو حاصل ہے کہ اس کی جگہ قرآن کے پہلے صفحے پہ قرار پائی۔ یہ صورت گویا ایک عرضی ہے بندے کی طرف سے اپنے اللہ کی طرف، جس کی تحریر خود اللہ نے تیار کر کے اپنے بندے کو دی۔ جیسے اسکولوں میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ جب آپ کو اپلیکیشن لکھنی ہو اپنی بیماری کی چھٹی کے لیے یا کسی ضروری کام کے لیے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اوپر کیا ہیڈنگ ہوتی ہے، درمیان میں کیا ہوتی ہے اور لاسٹ میں کیا لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک عرضی ہے کہ جب آپ کو اللہ سے کوئی دعا کرنی ہے، اور انسان تو محتاج ہے، ہر وقت دعاؤں میں اس کو مصروف رہنا چاہیے، تو اس کا ایک سلیقہ بتایا گیا کہ کس طرح پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور عاجزی کے اظہار کے بعد اس سے پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور مانگنا بھی کیا ہے سب سے پہلے، یہ تفسیر میں ہم دیکھیں گے سیدھے راستے کی ہدایت، اور اس کے بعد ان لوگوں کے راستے سے بھی پناہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اس شخص کے لیے یہ تحریر ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرے۔ ایک خاص ہدایت ہے اس تحریر میں
کہ وہ اس کتاب کو اپنے پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی ہو کر خالص طالب حق اور رائے راست کی جستجو کے لیے پڑھے۔ اس سورت کی حیثیت قرآن کے اصل متن کی سی ہے اور الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی شرح ہے، کیونکہ پورے قرآن کا مطلب ایمان اور عمل صالح ہے، اور ایمان اور عمل صالح کے بنیادی اصول اسی صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کی ایک ایک آیت کی شارٹ سی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔